السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو کا کچھ بتانے کی ضرورت نہ رہے ہم کا، تے اپنی سنبھال۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی اور وہ دوسری طرف اسی طرح کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے سنبھل کر پوچھا۔ حویلی ماں بہت سارے رہے ہیں، تے ادھر اپنا چکر نہ ہی چلائی سکت۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے پھر قدم بڑھائے اور ہوا کے ساتھ پھر اس کی راگ بکھر گئی، مگر اس کی آواز تیسری سمت سے سنائی دی تھی۔ تے اب جیتے جی یہاں سے نہ نکل سکت؟ میرا چہرہ اسی طرف گھوم گیا جہاں وہ موجود تھا۔ تو مار دو مجھے، میں نے کہا۔ ارے ہم کاہے مارے؟ بھوک پیاس سے خود ہی مر جئی ہے، اس نے کہا۔ تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ توہا باپ کی مڑیا رہے نا، ہم کا آنے کو منع کرت ہے۔ ابھی بٹوا سب پتہ چل جئی ہے، جب ناگ پھنکاریں گے، بچھواں ناچیں گے تو ہر چاروں طرف۔ میں نے تمہیں پہچان لیا، سنا تھا تمہارے بارے میں، آج دیکھ بھی لیا۔ بتاؤں تم کون ہو؟ جا رے سبتی ہے ہاں، اس نے حقارت سے کہا۔ چھلاوے ہو، میں نے کہا اور دفعتاً ہی ہوا کا جانا پہچانا جھونکا مجھے محسوس ہوا، مگر اس بار اس جگہ اس کی راکھ نہیں بکھری تھی بلکہ وہ غائب ہو گیا تھا۔ چوتھی بار اس کی آواز کہیں سے سنائی نہ دی۔ یہ خیال میرے ذہن میں ایسے ہی نہیں آ گیا تھا، بہت پرانی بات تھی جب میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں معصوم لیکن سمجھدار تھا اور کہانیوں سے دلچسپی رکھتا تھا۔ کسی بزرگ نے ایک چھلاوے کی کہانی سنائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے۔ وہی کہانی یاد آ گئی تھی اور میں نے اسے چھلاوا کہا تھا۔ یہ بھی سنا تھا میں نے اس کہانی میں کہ اگر چھلاوے کو پہچان لیا جائے تو وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر نظر نہیں آتا، اور اس وقت یہ سب کچھ بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ 100% چھلاوا ہی تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ کیا اس کے الفاظ یہ بتاتے تھے کہ حویلی میں باقاعدہ بری ارواح کا بسیرا ہے اور زیادہ تر لوگ بنسی راج کے ستائے ہوئے ہیں؟ اب یہ تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ایک ایسے ظالم آدمی کو نظر انداز کر دوں جس نے بہت سے لوگوں پر مظالم کیے ہیں اور اب ان کی سزا بھگت رہا ہے، کیونکہ مجھے ہدایت مل چکی تھی۔ بعض معاملات میں انسان بھی کسی کی وجہ سے کسی طرح بچ جاتا ہے۔ اس کے تینوں بیٹوں کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، باقی میں نہیں جانتا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے وہاں سے قدم آگے بڑھا دیے، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس جگہ کی وسعت کتنی ہے۔ پتھروں پر سے گزرتا ہوا میں آگے بڑھتا رہا اور ایک بار پھر مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ ذرا سی روشنی نظر آئی تھی اور میں نے کنارے سے اس سمت میں دیکھا۔ وہی خاندان موجود تھا جس میں بڑھ کے درخت کے نیچے مل چکا تھا۔ لڑکے نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور لاکھوں سے بولا، بپو ارتھی چاہیے، سندور چاہیے، گھی چاہیے، لکڑیاں جلا دو بپو، بھوک لگ رہی ہے۔ لاکھوں نے ویسے ہی گردن اٹھائی، ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھڑک کر لڑکے سے بولا، ارے چپ کر جا، بھوک لگ رہی ہے، ارتھی چاہیے، ارے ہم سب کو نہ ہی دیکھ رہا؟ ہمارے پاس کا رہے؟ بپو بھوکا ہوں، لڑکا بولا۔ تو پھر ادھر دیکھ، وہ کھڑا ہے، اسے کھا لے، اسی کو کھا لے، میں کیا کروں؟ لاکھوں نے کہا اور لڑکے نے بھاڑ سا منہ کھول دیا۔ عجیب و غریب منظر تھا۔ یہ بھی بار بار یہ کہنا مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ دل اس قدر مجبور ہو گیا تھا کہ ایسے مناظر سے بند نہیں ہو جاتا تھا، ورنہ یہ سب کچھ ہوش مندی کی نگاہ سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ لڑکے کا سر بہت بڑا تھا، بدن سوکھا ہوا تھا اور اتنا سوکھا ہوا تھا کہ یقین نہ آئے۔ سر اسی مناسبت سے بڑا تھا۔ اس نے گول گول آنکھوں سے مجھے دیکھا اور منہ کھول دیا۔ اتنا بڑا منہ، اتنا بڑا کہ اچھی خاصی گیند اس کے منہ میں چلی جائے۔ چہرے پر انتہائی خوفناک تاثرات لیے وہ اپنے سوکھے سوکھے قدموں سے چلتا ہوا میری جانب بڑھا۔ شاید انہیں توقع ہو کہ میرے حلق سے اب دل خراش چیخ بلند ہوگی اور میں پلٹ کر بھاگ نکلوں گا، لیکن میں اسے دیکھتا رہا۔ لڑکا آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کہا، آؤ آؤ آگے آؤ، کھا لو مجھے۔ ہوا کا بالکل ویسا ہی جھونکا محسوس ہوا اور لڑکا میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میرے چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب دہشت سے مار دینے والے کھیل ہو رہے تھے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ سب بیکار سی باتیں ہیں۔ مجھے جو عمل کرنا ہے اس کے لیے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا
اور اب میں جہاں آ پھنسا ہوں یہاں سے مجھے نکل جانا چاہیے۔ ایک ہی ذریعہ تھا میرے پاس۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑا اعتماد تھا مجھے اپنے اس ذریعے پر۔ انسانی فطرت کے تحت کسی بھی غیر متوقع بات پر ایک لمحے کے لیے بدن میں ہلکی سی کپکپاہٹ بے شک دوڑ جاتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اعتماد بحال ہو جاتا تھا جو مجھے عطا کیا گیا تھا۔ میں نے شانے سے کمبل اتارا اور اسے اپنے گرد لپیٹ کر چہرہ اس میں چھپا لیا، اور میرا خیال بالکل درست ثابت ہوا۔ چند لمحات اسی طرح گزرے، اس کے بعد میں نے کمبل چہرے سے ہٹایا اور منظر بدلا ہوا دیکھا۔ حویلی کے بڑے دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ دروازے کا آدھا پٹ کھلا ہوا تھا اور وہ پراسرار جگہ جہاں چوکیدار نے مجھے پہنچا دیا تھا نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں اس شان کریمی کے قربان ہونے لگا۔ مجھے جو اعتماد بخشا گیا تھا وہ ناقابل تسخیر تھا۔ بڑے اعتماد کے ساتھ قدم آگے بڑھائے اور حویلی کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ چھلاوے اور ارواح خبیثہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو چکی تھیں اور مجھے اس سمت روانہ کر دیا گیا تھا جہاں آنا تھا۔ حویلی کی راہداریاں سنسان پڑی ہوئی تھیں۔ بے شک مجھے کسی رہنما کی ضرورت تھی جو مجھے بنسی راج تک پہنچا دے، لیکن شاید یہاں کے لوگوں پر بھی خوف و ہراس طاری تھا۔ جیسا کہ اس چھلاوے نے مجھے بتایا کہ یہاں وہ اکیلا نہیں رہتا، بہت سے رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے حویلی میں رہنے والے لوگوں کا خون ویسے ہی خشک ہوتا رہتا ہوگا۔ یہی بڑی بات ہے کہ وہ اب بھی اس حویلی میں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ میں اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک ایسے کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں روشنی جھلک رہی تھی۔ گو یہ سب کچھ ایک غیر مناسب عمل تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے تو باقاعدہ چوکیدار کے ذریعے یہاں آنے کی کوشش کی تھی۔ اب چوکیدار کی جگہ کون تھا مجھے معلوم تھا۔ روشن کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر میں نے دستک دی۔ اندر روشنی بے شک تھی، لیکن کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ دوسری بار اور تیسری بار دستک دی تو اندر سے ڈری ڈری آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر کسی نے انتہائی ہمت کر کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، کون ہے؟ کون ہے؟ آواز اس قدر ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کسی مرد کی ہے یا عورت کی، لیکن میں نے پھر دستک دی اور آواز سنائی دی، ارے کون ہے؟ کون ہے؟ اور اس بار میں نے اس آواز کو پہچان لیا۔ وہ بنسی راج ہی تھا جس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ میں نے صاف لہجے میں کہا، دروازہ کھولو بنسی راج مہاراج، میں مسعود ہوں۔ کون بھائی؟ کون؟ مسعود، جس کے پاس تم مولوی حمید اللہ کے گھر ملنے آئے تھے۔ میرے ان الفاظ نے غالباً بنسی راج کے دل سے خوف دور کر دیا، بلکہ کچھ زیادہ ہی دور کر دیا۔ ہلکی سی گرنے کی آواز سنائی دی۔ یوں محسوس ہوا جیسے بنسی راج اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگا ہو اور کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا ہو۔ پھر دروازے پر آہٹیں سنائی دی اور ساتھ ہی کسی عورت کی ڈری ڈری آواز، ارے دیکھ تو لو، گردن نکال کر دیکھنا، پھر دروازہ کھولنا، یقیناً بنسی راج کی دھرم پتنی ہوگی۔ بنسی راج نے تھوڑی سی جھرری کی اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بنسی راج میں ہی ہوں، میں نے تم سے تمہاری حویلی آنے کا وعدہ کیا تھا نا؟ ہاں مہاراج، آ جائیے، بنسی راج نے کہا اور پورا دروازہ کھول دیا۔ بڑی مسحری کی گوشے میں سفید ساڑی میں ملبوس ایک عورت سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار منجمد تھے اور آنکھوں سے انتہائی ہراس ٹپک رہا تھا۔ بنسی راج نے تیز روشنی جلا دی اور عورت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن خم کرتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں اس وقت آنے کی، لیکن یہی وقت میرے لیے مناسب تھا۔ ارے مہاراج، پدھاریے، بھگوان کی سوگند آپ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا تھا۔ میں نے پورا دن انتظار کیا، اب تک انتظار کر رہا ہوں میں۔ من ٹوٹ گیا تھا اور میں اپنی دھرم پتنی سے کہہ رہا تھا کہ شاید بھگوان نے ہماری تقدیر میں کوئی اچھائی نہیں لکھی ہے، ورنہ مہاراج مسعود ضرور آ جاتے۔ بنسی راج نے مخصوص بناوٹ کی ایک قیمتی کرسی اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی اور میں بیٹھ گیا۔ یہ میری دھرم پتنی چنداوتی ہے مہاراج، بہت دکھی ہے، یہ 3 بیٹوں کا دکھ بھوگ رہی ہے۔ برا مت ماننا بنسی راج، تم نے بھی تو بہت سی ماؤں کو ان کی بیٹوں کا دکھ دیا ہے، کرنی کا پھل تو ملتا ہی ہے۔ نہ مہاراج نہ، ایسا مت کہو، بڑی آس لگا رکھی ہے ہم نے۔ ارے انیائے میں نے کیا ہے، بھگوان کی سوگند، کوڑھی ہو جاؤں، سانپ بچھو لپٹ جائیں میرے شریر سے، آنکھیں بہہ جائیں پانی بن کر، جو بھی مجھے سزا ملے مجھے مل جائے، بھگوان میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو بچا لے، سمے لوٹ آئے اور میں اپنے پاپوں کا پراشچت کر لوں، کچھ ایسا ہو جائے مہاراج، وہ بچ جائیں بس، اب کوئی اور دکھ مجھ سے سہا نہیں جائے گا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، ایسا کرب تھا اس کی آواز میں کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ یہ پچھتاوا تھا، ندامت تھی، اب کچھ اور کہنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔
میں نے تم سے وعدہ کیا تھا بنسی راج، پورا کرنے آ گیا، دل چھوٹا نہ کرو، اللہ مالک ہے، میں کوشش کروں گا۔ بڑی دیا ہوگی مہاراج، بڑی دیا ہوگی، چلتا ہوں۔ حویلی میں رک جاؤ بھگوان، ہمیں ڈھارس ہو جائے گی، بنسی راج نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ پھر آؤں گا بنسی راج، ضرورت پڑنے پر پھر آؤں گا۔ میں اٹھ گیا۔ بنسی راج مجھے حویلی کے باہر تک چھوڑنے آیا تھا، میری منت سماجت کرتا رہا، میں اسے دلاسے دے کر آگے بڑھ گیا۔ مسجد تک پہنچنے میں کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، حجرے میں تاریکی تھی، میں درخت کے نیچے اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ مختصر وقت میں ہی بڑے انوکھے واقعات پیش آئے تھے، بے شک وہ ارواح خبیثہ تھیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا۔ ان سب نے بنسی راج کی حویلی میں بسیرا کر لیا تھا اور وہ اپنا انتقام لینا چاہتی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ واضح اشارہ مل چکا تھا کہ میں بنسی راج کی مدد کروں، لیکن ان ارواح خبیثہ کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ بنسی راج کے ہاتھوں چوٹ کھائے ہوئے آسیب میری طرف سے ہوشیار ہو گئے تھے، جس کا ثبوت مجھے حویلی میں داخل ہوتے ہی مل گیا تھا۔ بہت دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر نماز پڑھنے کو دل چاہا، یوں بھی تہجد کا وقت تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر صحن مسجد میں آیا، وضو کیا اور عبادت کرنے لگا۔ دل کو ناقابل بیان سکون ملا تھا۔ سلام پھیرا تو ایک اور تہجد گزار پر نظر پڑی۔ ادھیڑ عمر شخص تھا، میری دائیں سمت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بھی سلام پھیرتے ہوئے مجھے دیکھا اور نماز سے فارغ ہو کر مجھے سلام کیا۔ میں نے احترام سے جواب دیا۔ موسم خوشگوار ہے، اس نے کہا۔ بے شک، رحمت الہی سے منور، میں نے جواب دیا۔ کلام الہی کا ایک ایک حرف کائنات کی عبادت کرتا ہے، جہاں اس کا ورد ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر مد، ہر جزر میں کائنات سمٹی ہوئی ہے، ان کی کیا مجال کہ وسعتوں کے تصور کو بھی سمیٹ سکے۔ ایک مد، ایک جزر، ایک تشدید حیات مختصر سے کروڑوں گنا آگے ہے، اور کوئی دعوے دار نہیں کہ ایک آیت سمجھ سکا ہو، سمجھ سکے اور پالے تو اس کا مقام نہ جانے کیا ہو۔ لیکن اشارے کیے گئے ہیں اور علاج مقدور کر دیا گیا ہے، گویا امراض مختلف ہوتے ہیں، اور جب دل بے چین ہو اور دماغ فیصلہ نہ کر پائے تو 11 بار درود پاک پڑھ لیا کرو اور آنکھیں بند کر کے رہنمائی طلب کر لیا کرو، اور اتنا کافی ہے ہر مرض کے علاج کے لیے کہ یہ سب کچھ کبھی نہ سوچ پاؤ گے، لیکن بہت کچھ ہے، اتنا کچھ کہ مشکل کم اور حل زیادہ، اور اس وقت جو فیصلہ ہو اس پر غور نہ کرنا، کیونکہ دماغ کی کیا مجال کہ ان وسعتوں کے تصور کو بھی پالے۔ اچھا، سپرد رحمت، السلام علیکم۔ وہ صاحب اٹھے اور صحن مسجد کے باہر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ میرے منہ سے بلند آواز میں سلام کا جواب نکلا تھا اور بس یوں لگا جیسے خواب سے آنکھ کھل گئی ہو۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات کے خزانے سامنے بکھر گئے ہوں، ہر شے جواہرات کی طرح جگمگانے لگی۔ اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ الفاظ کی گرفت میں نہیں لا سکتا۔ وہاں سے اٹھ آیا، درخت کے سائے سے الگ ہو کر زمین پر دو زانوں بیٹھ گیا اور درود شریف پڑھنے لگا۔ دماغ نے تصور دیا کہ گناہ کو تائید شیطانی حاصل ہے اور شیطان کو شیطنت کی قوت حاصل ہے، اسے لاحول سے بھگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ذریعات کا خاتمہ عمل سے گزر کر ہوتا ہے، اور عمل یہ ہے کہ اس کفر زادے کو اہل خاندان کے ساتھ دریا پار کرا دیا جائے، اور دریا پار اس کا گھر ہے، یہاں اس عمل کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن کسی کو نہ چھوڑا جائے، سو وہ جو مظلوم ہے کچھ طلب کرے گا، اس کی طلب اسے دینا ضروری ہوگا جسے عقل قبول نہیں کرے گی، لیکن کھٹاک کی آواز آئی اور جیسے ایک روشن خانہ بند ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے بجلی کا بلب بجھا دیا جائے، لیکن مجھے رہنمائی مل گئی تھی، اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہوتی؟ ایک ناواقف کو جس طرح نوازا گیا تھا اس کے لیے سجدہ شکر کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، اور سجدے کر کے جی نہ بھرا، یہاں تک کہ مولوی حمید اللہ آ گئے۔ فجر کا وقت ہو گیا ہے مسعود میاں، انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اٹھ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جوانی کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ میاں نماز کے بعد باتیں ہوں گی، اذان کہہ دوں؟ وقت ہو گیا ہے۔ وہ مسجد کے مینار کی طرف چل پڑے، اسی طرح تازہ دم تھا جیسے جی بھر کر سویا ہوں، خمار کا نشان بھی نہ تھا۔ اذان ہوئی، نمازی آئے، مجھ سے بہت محبت سے ملے، پھر فراغت ہو گئی۔ مولوی صاحب چائے لے آئے، مجھے پیش کی اور خود بھی لے کر بیٹھ گئے۔ رات کو بہت دیر تک جاگتا رہا تھا۔ کس وقت واپسی ہوئی؟ دیر ہو گئی تھی۔ حویلی مل گئی تھی؟ جی ہاں۔ اور بنسی راج لال؟ وہ بھی مل گیا تھا؟ کچھ اندازہ لگایا؟ ہاں حمید اللہ صاحب، ظالم انسان تھا، خود پر بیتی تو آنکھ کھلی، مگر بہت نقصان اٹھا چکا ہے۔
اللہ رحم کرے، جو کیا ہے بھر رہا ہے۔ مشکل فلسفہ ہے حمید اللہ صاحب، کیا اس نے ہے لیکن اس کے تینوں بیٹوں کو بھگتنا پڑا۔ ہاں میاں، باپ کا گناہ اولاد کے سامنے آتا ہے۔ یہ غلط ہے، میں نے کہا۔ کیوں؟ حمید اللہ صاحب چونک کر بولے، عقل تسلیم نہیں کرتی، مگر سامنے کی بات ہے، ہمارے آپ کے سامنے کی بات، عقل اس کی نفی کرتی ہے۔ مجھے سمجھاؤ۔ میرے خیال میں گناہ کی سزا صرف گنہگار کو ملتی ہے، اس گنہگار کو جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے، اور اللہ سچا منصف ہے۔ جو دنیا سے گئے ان کی زندگی اتنی ہی تھی، مگر مجرم کو اس وقت تک ان کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا نا، مشکل فلسفہ ہے، حتمی بات کہنا مشکل ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہانی تو سچ ہے، اور وہ روح خبیث حویلی ان سے بھری ہوئی ہے جو اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے ہیں، انہوں نے حویلی کو حصار میں لیا ہوا ہے۔ بالکل درست کہتے ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ بنسی راج نے ہندوستان بھر سے سادھو پنڈت اور جوگی بلوائے، زر و جواہر کے انبار لگا دیے ان کے سامنے، ہر کوشش کی گئی مگر کچھ نہ ہوا، بلکہ ان سب کو نقصان ہوئے۔ مہاشر درگا داس بھی تو ابھی کچھ دن پہلے مرے ہیں۔ یہ کون تھے؟ گیانی دھیانی تھے، الہ آباد سے آئے تھے، حویلی میں جاپ کیا، 3 بار اٹھا کر پھینکے گئے، چوٹیں لگیں، باز نہ آئے، یہاں تک کہ پاگل ہو گئے۔ ننگ دھڑنگ دھونی پور کی گلیوں بازاروں میں بھاگے پھرتے تھے، بچے درگا باولا کہہ کر پتھر مارتے تھے۔ الہ آباد سے ان کے گھر والے انہیں لے گئے، مگر 2 مہینے کے بعد پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد کئی مہینے یہاں رہے۔ تھوڑے دن قبل لال تلیاں میں ان کی لاش تیرتی ہوئی ملی، اسی سرکٹے کا شکار ہو گئے تھے۔ اوہ افسوس، میں نے کہا۔ کیا ارادہ ہے مسعود میاں؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ کام کرنا پڑے گا، اللہ کامیاب کرے، امان میں رکھے۔ حمید اللہ صاحب خلوص سے بولے، لیکن کچھ تشویش بھی تھی ان کے لہجے میں۔ دوپہر کو دوبارہ بنسی راج کی حویلی میں پہنچا۔ بنسی راج موجود تھا۔ راستے میں اچھا خاصا مجموعہ میرے ساتھ حویلی پر جا کر منتشر ہوا۔ بنسی راج نے ہاتھ جوڑ کر میرا استقبال کیا تھا۔ کہیے بنسی جی، سب خیریت رہی؟ نہیں مہاراج، رات تو بڑی دھما چوکڑی رہی۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بڑا ادھم مچا ہے رات کو، آگ کے گولے گرے حویلی پر، خوب شور مچا، کئی نوکر بھاگ گئے، میرے کمرے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، 4 فانوس توڑ دیے گئے، چیخیں اور آوازیں سنائی دیں۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں مہاراج، مگر اب کچھ اور مشکلیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا؟ نوکر تو اب کوئی نہیں ٹکے گا یہاں۔ آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ ونود اور راجیش یہی ہیں، پہلے تو وہ نہیں ڈرتے تھے مگر اب پیلے پڑ گئے ہیں۔ بیٹیاں؟ وہ سسرال میں ہیں۔ کہاں؟ ایک دلی میں ہے، دوسری جے پور میں۔ انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا کبھی؟ نہیں، بھگوان کی دیا ہے۔ یہاں آس پاس کوئی ندی ہے؟ نیما ندی ہے، بڑی مشہور ہے۔ اس کے پار آپ کی کوئی حویلی ہے؟ سونا باغ ہے ہمارا، سونا باغ میں پورن نے حویلی بنائی تھی، اس کی موت کے بعد ہم وہاں نہیں گئے۔ پورن آپ کا بیٹا تھا؟ ہاں، بنسی راج نے بھاری آواز میں کہا۔ ہمیں وہاں چلنا ہے۔ ہیں؟ کب؟ جو وقت بھی آپ بتائیں، جلد سے جلد۔ آپ حکم دیں مہاراج، تیاریاں کر لیں، آج ہی چلیں۔ نوکر کو کتھوریا مانجھی کے پاس بھیجے دیتا ہوں، ناؤ تیار کر لے، میری اپنی ناؤ ہے۔ بھیج دیں، اور اپنے گھر والوں کو تیار کر لیں۔ کسے کسے لے چلنا ہے مہاراج؟ دونوں بیٹے، آپ کی بیوی اور بہن۔ ہرناوتی؟ بنسی راج چونک کر بولا۔ ہاں، اس کا بھی جانا ضروری ہے، آپ یہ ہدایت دے دیں اور پھر مجھے اس سے ملائیں۔ ٹھیک ہے مہاراج، بنسی راج نے کہا، اور مجھے وہیں انتظار کرنا پڑا۔ پھر بنسی راج مجھے لے کر ہرناوتی سے ملانے لے چلا۔ حویلی کا یہ حصہ کھنڈر بنا ہوا تھا، اور ایک کمرے میں ہرناوتی موجود تھی۔ سفید ساڑی میں ایک پاکیزہ چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، یہ کون ہے بھیا جی؟ میرے دوست ہیں ہرنا۔ لگتے تو نہیں ہیں، وہ بولی۔ ہمیں لینے آئے ہیں۔ کہاں لے جائیں گے؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب جا رہے ہیں، تمہیں بھی چلنا ہے ہرناوتی؟ میں نے کہا۔ میری قید ختم ہو گئی؟ تو قید کہاں تھی ہرنا، میں ہی اندھا ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، مگر اب؟ بنسی راج نے سسک کر کہا۔ پرائی پیر جانو سو مانے، لے چلو جہاں من چاہے، ہم اپنے میں ہیں ہی کب؟ اس نے اداسی سے کہا۔ بنسی راج نے نوکر کو کشتی کے انتظام کے لیے بھیج دیا تھا، اس کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں ہرناوتی سے مل چکا تھا،
کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ملازم بہت دیر میں آیا۔ کٹھوریا ہریا پور گیا تھا مہاراج، دیر میں آیا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آ گیا؟ ہاں، ناؤ تیار کر رہا ہے، کہتا ہے مہاراج گھاٹ آ جائیں، نیا تیار ملے گی۔ ملازم شام کو 6 بجے واپس آیا تھا، سورج ڈھل چکا تھا۔ ہم لوگ گھاٹ چل پڑے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے سورج چھپ گیا۔ بنسی راج، اس کے دونوں بیٹے، بیوی اور ہرناوتی میرے ساتھ تھے۔ میری ہدایت پر کسی ملازم کو نہیں لیا گیا تھا۔ گھاٹ پر بڑی سی کشتی ڈول رہی تھی، اسی پر بادبان باندھ دیا گیا تھا۔ بنسی راج قریب آ گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ونود نے رسی کھینچ کر کشتی کو کنارے لگایا اور عورتوں کو سہارا دے کر کشتی پر اتار دیا گیا۔ یہ کٹھوریا کہاں مر گیا، ویسے ہی رات ہو گئی۔ اسی وقت کٹھوریا کھیس سنبھالے دوڑتا نظر آیا۔ ونود نے خود بھی کشتی میں بیٹھتے ہوئے اسے ڈانٹا، کہاں چلا گیا تھے رے تو؟ جلدی چل، کھوٹا کھول، دیر کر دی بے وقوف نے۔ کٹھوریا نے کھوٹا کھولا، رسی لپیٹ کر بادبان میں پھینکی اور خود کشتی میں کود کر بادبان کا رخ بدلنے لگا۔ کشتی پانی میں آگے بڑھنے لگی۔ کٹھوریا پتوار سنبھال کر کشتی کے دوسرے سرے پر جا بیٹھا تھا۔ کشتی بہاؤ پر چل پڑی۔ سب خاموش تھے۔ بہت دیر تک یہ خاموشی طاری رہی، پھر بنسی راج بولا، سونا باغ سونے کا کہلاتا ہے، کچھ بھی لگوا دو، ایسی فصل ہوتی ہے وہاں کہ کہیں نہیں ہوتی۔ آم، ناریل اور پپیتا تو اتنا اگتا ہے کہ بس، مگر اسے لگانے والا نہ رہا۔ پتا جی ان باتوں کو یاد نہ کریں، راجیش نے کہا۔ جب سے پورن نے سنسار چھوڑا میں آج اس باغ میں جا رہا ہوں، بنسی راج درد بھرے لہجے میں بولا اور اس کی معصوم پتنی سے سکنے لگی۔ پتا جی، راجیش نے احتجاجی لہجے میں کہا، کیسے بھولوں اسے، کیسے بھول جاؤں اپنے 3 ہاتھیوں کو، کیسے بھول جاؤں؟ وہیں جا رہا ہوں، ایک ایک چیز سے اس کی یادیں برستی ہیں۔ میں نے افسردہ نظروں سے سب کے چہرے دیکھے، آخر میں میری نظر ہرناوتی کی طرف اٹھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمک رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، کون بھولتا ہے، کوئی نہیں بھولتا۔ آہستہ بولی تھی، لیکن میں نے سن لیا تھا۔ نہ جانے کیوں راجیش کو غصہ آ گیا۔ آپ تو چپ ہی رہا کریں بوا جی، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا۔ راجیش چپ بیٹھ، بنسی راج بولا۔ آپ نے سنا نہیں پتا جی، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خاموش بیٹھ، بنسی راج بولا اور راجیش منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ہرناوتی آہستہ آہستہ ہنس رہی تھی۔ اپنی چوٹ سب کو دکھتی ہے، دوسرے کی کون جانے؟ وہ پھر بولی، کھتوریا بادبان کا رخ درست کر رہا تھا۔ یہ رخ کیوں بدل رہا ہے کھتوریا؟ وہ سامنے تو ہے سونا باغ۔ ونود نے کھتوریا سے کہا اور اس نے بدن سے لپٹا کھیز اتار دیا۔ ایک تو نیم تاریک ماحول تھا، دوسرے کھتوریا نے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس لیے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ کھیز اتارنے سے اس کا چہرہ نظر آیا، کالا سیاہ چہرہ، خون کی طرح سرخ آنکھیں، مگر یہ سیاہ چہرہ بالکل جلا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی ہو، لیکن اچانک پوری کشتی پر چیخیں گونجنے لگی۔ بنسی راج کی بیوی نے چیخ کر اپنے دونوں بیٹوں کو سینے سے لپٹا لیا تھا۔ بنسی راج تھر تھر کانپ رہا تھا اور ہرناوتی کی ہنسی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، میری نظریں سب سے ہوتی ہوئی کٹھوریا پر آ گئیں۔ اس نے دونوں گال پھلائے ہوئے تھے اور منہ سے ہوا نکال رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں شیطانی چمک لہرا رہی تھی اور منہ سے اتنی تیز ہوا نکل رہی تھی کہ اس کا احساس اتنے فاصلے پر بھی ہو رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ ہوا بادبان میں بھرتی جا رہی ہے اور کشتی کی رفتار بھی تیز ہونے لگی ہے۔ صورتحال پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے بنسی راج کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ بنسی راج نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر اس کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، ہیرا، ہیرا۔ میں تمام صورتحال سمجھ گیا تھا۔ ہرناوتی کی ہنسی اب سمجھ میں آ رہی تھی اور یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کشتی کی برق رفتاری کسی خوفناک حادثے کو جنم دینے والی ہے۔ وہ تو ایک خبیث روح تھی، لیکن باقی سب ذی روح تھے اور رفتار پکڑنے والی بے آسرا کشتی کسی بھی لمحے تیز رفتار دریا میں الٹ سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑی، چند قدم آگے بڑھا اور ہیرا کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے بادبان کی طرف سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا اور پھر اس کی شرارت سے مسکراتی ہوئی سرخ آنکھوں میں نفرت کی پرچھائیں دوڑنے لگی۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور رخ تبدیل کر لیا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی ہوا اب میرے سینے پر پڑی اور مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے کوئی سخت اور موٹی سل میرے سینے پر آ ٹکی ہو اور پوری قوت سے مجھے پیچھے دھکیل رہی ہو۔ یہ ہوا کی طاقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ ہمت عطا کی
کہ میں اس شیطانی طاقت کا مقابلہ کر سکوں۔ تیز ہوا بے شک میرے جسم میں سوراخ کیے دے رہی تھی، لیکن میرے قدموں کو ایک تل برابر بھی پیچھے نہ ہٹا سکی تھی۔ ہیرا مسلسل کوشش کرتا رہا، تب میں نے سرد لہجے میں کہا، بس ہیرا، رک جاؤ، اس کے بعد تمہارے نقصان کی باری آتی ہے۔ وہ پیچھے ہو گیا، ہوا بند ہو گئی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جتنا کچھ تم کر چکے ہو ہیرا، میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہے، اور اب تمہیں یہ سلسلہ ترک کر دینا چاہیے۔ اس نے خونخوار انداز میں منہ کھولا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے او میاں جی، زیادہ باتیں نہ بنا، ہمارے سامنے بڑا مہاتما ہے تو، بڑا علم والا ہے۔ ہم نہ مہاتما ہیں نہ علم والے، ہم تو مظلوم ہیں، انیائے ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ پاپی، یہ ہتھیارہ ہمارے پورے خاندان کو ختم کر چکا ہے۔ ارے تیرا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے میاں، بیچ میں مت آ ہمارے۔ جو سوگند ہم نے کھائی ہے، اسے پوری کیے بغیر ہم نہیں رہ سکیں گے۔ بیچ کا جھگڑا مت نکال میاں جی، بیچ کا جھگڑا مت نکال۔ تم اس سے انتقام لے چکے ہو، 3 بیٹے مار دیے ہیں تم نے اس کے، اور کیا کرو گے؟ بس اتنا کافی ہے، اور تم تو اس کے خاندان کے ایک فرد ہو۔ ہرناوتی سے شادی ہوئی ہے تمہاری، کچھ بھی ہے، یہ اپنا خاندان ہے تمہارا۔ بس اتنا کافی ہے جو تم کر چکے ہو، بس اس کے بعد تم اپنی یہ کارروائیاں بند کر دو۔ ارے جا رے جا، کارروائیاں بند کر دو، ہم اس کے خاندان کے ہیں، ایسا ہوتا ہے خاندان والوں کے ساتھ رے؟ ہمیں بھی تو اس کی طرح اس سنسار میں بھیجا گیا تھا، کون نیچا ہے کون اونچا ہے، 4 پیسے انسان کو اتنا اونچا بنا دیتے ہیں کہ وہ نیچا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہم بھی اس کی بہن کو عزت دیتے، ہم بھی عزت سے جی لیتے۔ بیچ میں مت آ میاں، بیچ میں مت آ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے کوئی کارروائی کی تب بھی اچھا نہیں ہوگا ہیرا۔ ٹھیک ہے پھر، ہمیں تو جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں، یہ لے۔ اس نے پھر بادبان کی جانب رخ کیا۔ کشتی کی رفتار اب بہت تیز تھی اور اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، چنانچہ خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ اب میرے لیے ضروری تھا کہ میں خود بھی اپنے آپ کو عمل میں لاؤں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بادبان کی جانب دیکھنے لگا۔ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ بادبان جل جائے، اور دوسرے لمحے بادبان سے شعلے ابھرنے لگے۔ بادبان کسی سوکھے ہوئے کاغذ کی طرح جل اٹھا تھا اور اس میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ کے بھڑکتے ہی بادبان کی ساری ہوا نکل گئی اور کشتی کی رفتار سست ہو گئی۔ ہیرا نے میری طرف دیکھا اور پھر خونخوار انداز میں آگے بڑھا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے کر لیے اور آہستہ سے کہا، اب تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے ہیرا، آگے نہ بڑھنا، ورنہ یہی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سوچ لو ہیرا، جو کچھ نقصان تمہیں پہنچایا جا چکا ہے، میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا، لیکن اگر تم نے ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالی تو مجبوراً مجھے بھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر تم اپنی شیطانی قوتوں کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہو تو کرو، اگر ناکام ہو جاؤ تو میری بات مان لینا اور مجھے جوابی کارروائی کے لیے مجبور مت کرنا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر دفعتاً اس نے اپنے جلے ہوئے کالے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ سب مرے کو مارتے ہیں، سب مرے کو مارتے ہیں، جو ظالم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ہیرا، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مجھے سچ مچ تم سے ہمدردی ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، میں اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، لیکن اب تم اپنی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ترک کر دو۔ تم اپنے آپ کو پرسکون کرو ہیرا، جس دنیا سے تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے، اب اس سے تعلق مت رکھو۔ تعلق ختم ہو چکا ہے، چتا تک نہ ملی ہمیں، سارا پریوار جلا دیا ہمارا، چتا تک نہ دی پاپیوں نے۔ میں تمہیں چتا دلوا سکتا ہوں ہیرا، میں تمہیں چتا دلوا سکتا ہوں، سمجھے؟ یہ کام بنسی راج کو کرنا ہوگا۔ بنسی راج، تم اپنے باغ کی طرف جا رہے ہو نا؟ پہلا کام تمہارا یہ ہوگا کہ ہیرا کے لیے چتا بناؤ، اس کی چتا جلاؤ۔ بنسی راج نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں مہاراج، سچے من سے تیار ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہو چکا ہے، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے ہیرا، میرا دل کبھی خوش نہیں ہو سکے گا۔ میری وجہ سے میرے 3 بچے مجھ سے چھن گئے، میں تیار ہوں ہیرا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ بنسی راج رونے لگا۔ ہیرا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے پتوار تبدیل کر لیے، کشتی کا رخ تبدیل ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ سب کے جسموں میں کپکپاہٹ تھی، ایک بدروح کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بنسی راج کی دھرم پتنی تو کانپ رہی تھی اور اس پر نیو غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ہرناوتی جو کچھ دیر پہلے ہنس رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس کے رخساروں پر 2 لکیریں چل رہی تھی۔ کچھ عجیب سی کیفیت تھی، شیطانی روحوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، مگر یہ پہلا شیطان تھا جو مظلوم تھا۔ کشتی کنارے جا لگی، اصل جگہ سے دور نکل آئی تھی۔
بنسی راج کا سونا باغ دور رہ گیا تھا۔ ہیرا خشکی پر کود گیا۔ میری ہدایت پر وہ لوگ بھی کسی نہ کسی طرح خشکی پر اتر آئے۔ بنسی راج کی دھرم پتنی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، اپنا وعدہ پورا کرو بنسی راج۔ ہاں ہاں میں تیار ہوں، مگر یہاں میں کیا کروں؟ باغ تک جانا ہوگا۔ چلو، میں نے کہا۔ سب گرتے پڑتے باغ کی طرف چل پڑے۔ ہیرا چند گز ہمارے پیچھے چلا، پھر غائب ہو گیا۔ میں نے ہی پلٹ کر دیکھا تھا اور مجھے اس کے غائب ہونے کا علم ہوا تھا، مگر میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ باغ واقعی خوبصورت تھا۔ بیچوں بیچ ایک عمارت بنی ہوئی تھی جس میں باغ کا رکھوالا تیجا رہتا تھا۔ تیجا نے گرمجوشی سے مالکوں کا استقبال کیا۔ اس وقت بنسی راج کو ہیرا کے موجود نہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ گیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، تمہیں اس سے غرض نہ ہونی چاہیے بنسی راج۔ اب میں کیا کروں؟ چتا تیار کراؤ۔ بنسی راج نے گردن جھکا دی۔ ہرے بھرے باغ کے ایک گوشے میں لکڑیاں جمع کی جانے لگی۔ ملازم تیجا کے ساتھ بنسی راج کے دونوں بیٹے اور خود بنسی راج بھی مصروف ہو گئے۔ موٹی اور پتلی لکڑیوں کے انبار کا احاطہ بنا دیا گیا۔ تب میری نگاہ اس درخت کے چوڑے تنے کی طرف اٹھ گئی جس کے قریب وہ سب بیٹھے تھے، بوڑھا لاکھو، 3 عورتیں، ایک بچہ۔ میں نے بچے کی آواز سنی، پپو ارتھی نہیں ہے؟ چپ ہو جا پوت، پاپی کے ہاتھ سے چتا ہی مل جائے تو کافی ہے۔ عقب سے ہیرا بھی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ عورتیں خاموش تھی۔ کوئی اجنبی شخص تو اس منظر کو سمجھ بھی نہ پاتا، مگر جو شخص بھی ہوتا وہ ہوش و حواس میں نہیں رہ پاتا۔ تب بنسی راج کی دھرم پتنی کو اندر عمارت میں بھجوا دیا گیا تھا۔ پھر تیجا نے انہیں دیکھ لیا اور ایک لمحے پہلے میں نے جو سوچا تھا وہ سامنے آ گیا۔ یقیناً تیجا ان کے بارے میں جانتا ہوگا۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ بنسی راج اور اس کے بیٹوں نے اب انہیں دیکھ لیا تھا اور بری طرح کانپنے لگے تھے۔ اپنا کام جاری رکھو بنسی راج، وعدہ پورا نہ ہو سکا تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ بنسی راج کے ہاتھ تیز رفتاری سے کام کرنے لگے تھے، مگر اس طرح کے دہشت سے ان سب کی بری حالت تھی۔ چتا تیار ہو گئی، لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا، بیچ میں جگہ تھی۔ چلو چاچا چلو۔ چتا تیار ہو گئی، سب اندر چلے جاؤ، ہریا نے کہا اور درخت کے پیچھے سے سب اڑ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لکڑیوں کے ڈھیر میں پوشیدہ ہو گئے۔ ہیرا نے ہرناوتی کو دیکھا، وہ پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہیرا نے آہستہ سے اسے آواز دی، ہرنا ہرنا، مگر ہرناوتی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ تب ہیرا آہستہ سے بولا، چلتا ہوں ہرنا، دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، مگر میں کیا کرتا؟ ٹھیک ہے بنسی راج، سوچا تو یہ تھا کہ جب تک میں رہوں گا تجھے رلاتا رہوں گا، مگر میاں جی بیچ میں آ گئے۔ میاں جی؟ منشیہ کو جیتے جی سنسار میں کچھ ملے یا نہ ملے، مگر اس سے اس کی چتا بھی چھین لی جائے تو اچھا چلتا ہوں ہرنا، چلتا ہوں۔ بنسی راج، یہ باغ تیرے بیٹے پورن نے لگایا تھا نا؟ ہاں، بنسی راج نے کہا، اب یہ تیرا نہیں ہمارا ہے، ان سب کا ہے جو تیرے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے ایک ایک پیڑ پر اب کوئی پھل نہ لگے گا، سب سوکھ جائیں گے۔ تو جب بھی نیما سے گزرے گا اسے دیکھے گا اور تجھے اپنا کیا ہوا یاد آ جائے گا۔ دیکھ، پتے سوکھنے لگے، شاخیں سلگنے لگی، ساری آتمائیں پہنچ گئی ہیں۔ ہم سب یہاں رہیں گے، منع کر دینا اپنوں کو کبھی ادھر سے نہ گزرے، نہیں تو ہمیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ تیرے پریوار کا کوئی ادھر سے گزرا تو جیتا نہ جائے گا۔ وہ منظر میں نے بھی دیکھا، درخت پتوں سے خالی ہوتے جا رہے تھے، ان کی شاخیں ٹنڈ منڈ ہونے لگی تھیں۔ لمحوں میں ایسا انوکھا اجاڑ کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ ہرا بھرا باغ منٹوں میں سو گیا تھا۔ یہ سب میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ میں ان ہولناک ناقابل یقین واقعات کا گواہ ہوں۔ ہیرا نے آخری نظر ہرناوتی پر ڈالی اور پھر چتا کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا کام کرو بنسی راج، اپنا کام کرو۔ بنسی راج کپ کپاتے قدموں سے آگے بڑھا، جیب سے ماچس نکالی اور سوکھی لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ آہستہ آہستہ آگ بھڑکنے لگی اور پھر لکڑیوں کا ڈھیر جہنم بن گیا۔ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، چلو ونود، چلو راجیش، اپنی ماتا جی کو سنبھالو، چلیں یہاں سے مہاراج۔ ہرنا اٹھو بیٹی۔ میں کہاں جاؤں گی بھیا جی، یہ میرا سسرال ہے، میکے میں بہت رہ لی، اب تو سسرال میں رہنے دو بھیا جی۔ کوئی رکھیل نہیں تھی میں، ہیرا کی پتنی تھی، پھیرے کیے تھے میں نے، بدائی تو نہ کی تم نے، ستی بھی نہ ہونے دو گے؟ ارے واہ! وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ہرنا ہرنا، تو نہیں 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 میری بیٹی، جاؤ جاؤ بھیا، ماتا پتا ہوتے تو وہ نہ کرتے جو تم نے کیا، وہ جہیز میں آگ نہ دیتے بھیا۔ اس نے کہا اور چتا کی طرف بڑھ گئی۔ ارے ارے ونود، راجیش، پکڑو پکڑو اسے، ارے ارے!
بنسی راج چیخا۔ بنسی راج کے دونوں بیٹے ہرناوتی کی طرف لپکے، مگر وہ دوڑتی ہوئی آگ کے حصار میں داخل ہو گئی۔ شعلوں کی خوفناک تپش اتنے فاصلے سے جلائی دے رہی تھی۔ ایسی ہولناک آگ میں کسی کے داخل ہو جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر میں نے یہ منظر بھی دیکھا، اور یہ ایسا مرحلہ تھا کہ میں خود بھی کچھ نہیں کر سکا۔ انسانی گوشت کے جلنے کی چراند اٹھی اور معدوم ہو گئی۔ بھڑکتی آگ آن کی آن میں ہرناوتی کو چٹ کر گئی تھی۔ راجیش اور ونود دیکھتے رہ گئے، پھر وہ شعلوں کی تپش سے گھبرا کر پیچھے ہٹائے۔ بنسی راج بلک بلک کر رو رہا تھا، ہرنا ستی ہو گئی، میری ہرنا ستی ہو گئی، ہائے رام، میری چھوٹی سی بھول نے مجھے کتنوں سے دور کر دیا۔ دوش میرا بھی نہیں تھا، یہ اونچ نیچ کا فرق مجھے سکھایا گیا تھا۔ بھگوان کے بنائے سارے منوش ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ہم ہی پاپی ہیں جو ان میں فرق کر دیتے ہیں۔ میری بہن جل مری مہاراج، میری بہن جل مری۔ وہ روتا رہا، میں خاموش کھڑا تھا، پھر اسے جیسے کچھ خیال آیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راجیش اور ونود کو دیکھا، انہیں آواز دی۔ دونوں قریب پہنچے تو اس نے لپک کر انہیں اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ تم بچ گئے، سن رہی ہے تو؟ ہمارے راجیش اور ونود بچ گئے، ہماری کسم اور شردھا بچ گئی، ہمارے 4 بچے بچ گئے مہاراج، مہاراج آپ نے میرے بچوں کو بچا لیا۔ وہ میرے پیروں پر گرنے لگا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں نہیں بنسی راج، میرے دین میں یہ حرام ہے، ایسا نہ کرو۔ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے مہاراج، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، وہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ میں ذریعہ بنا، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ملنی تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارے جتنے بچے دنیا سے چلے گئے انہیں اسی عمر میں جانا تھا، ایسا نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا، مگر یہ تمہارے لیے سزا تھی۔ ہو سکے تو انسانوں سے محبت کرنا سیکھو بنسی راج، اسی میں نجات ہے۔ میں اپنے پاپوں کا پراشچت کروں گا مہاراج، چلیے واپس چلیں، جو ہوا بہت ہو گیا، چلیے مہاراج۔ تمہارا کام ہو گیا بنسی راج، اب تم کشتی میں بیٹھ کر واپس جاؤ، میری منزل کہیں اور ہے۔ نہیں نہیں مہاراج، اب تو میرے باغ میں پھول کھلے ہیں، ہم آپ کی سیوا کریں گے، ایسے نہ جانے دیں گے آپ کو مہاراج۔ نہیں بنسی راج، بس اب تم جاؤ، میں نے کہا۔ وہ بہت کچھ کہتا رہا مگر میں تیار نہ ہوا۔ معصوم لوگوں کی آبادی تھی، یہ واقعہ مشہور ہوگا، لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر دوڑ پڑیں گے، پوجا شروع کر دیں گے میری۔ پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا اور یہ سب کچھ مناسب نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے بنسی راج کو راضی کر سکا تھا۔ ہم سے کچھ بھی نہ لوگے مہاراج، وہ بولا۔ جو کچھ مجھے دینا چاہتے ہو خاموشی سے مولوی حمید اللہ کو دے دینا، ان کی 2 جوان بیٹیاں ہیں، غریب اور مفلس انسان ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادی کا بوجھ بانٹ لینا، سمجھو مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ بھگوان کی سوگند، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے ان کا بیاہ کروں گا، سارا خرچہ اٹھاؤں گا ان کا۔ انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جو کچھ ہوا تھا خوب ہوا تھا۔ بہت سے مناظر حیران کن تھے۔ اچانک ہرا بھرا باغ سوکھ گیا تھا، کسی درخت پر ایک پتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ مظلوم روحوں کا انتقام تھا۔ نہ جانے یہ راستہ کس طرف جاتا تھا، کچھ پوچھا نہیں تھا بنسی راج سے، مگر کیا فرق پڑتا ہے، چنانچہ چلتا رہا۔ جب سورج کی نارنجی کرنیں زمین پر ایک عجیب سی اداسی بکھیر رہی تھیں، مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر نظر آیا۔ آبادی اس کے اطراف میں بھی نہیں تھی، بلکہ دور دور تک نہیں تھی، لیکن یوں ہی قدم اس کھنڈر کی جانب اٹھ گئے۔ نہ جانے کون سی جگہ ہے، کبھی یہاں بھی کچھ ہوگا، اب کچھ نہیں تھا۔ لال رنگ کی اینٹوں کے ڈھیر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، بہت سی جگہ صاف بھی تھی۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ مسجد جیسی کوئی جگہ ہے اور یقینی طور پر انسانوں کے استعمال میں رہتی ہے۔ درخت اگے ہوئے تھے اور ایک وسیع و عریض چبوترے پر درختوں کے بے شمار سوکھے پتے اڑتے پھر رہے تھے، ان سے سرسراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ سامنے ہی ممبر بنا ہوا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ قدیم مسجد ہے۔ دوسرے لوازمات بھی نظر آ گئے۔ ایک جانب گہرا کنواں تھا، اس کے کنارے چرخی لگی ہوئی تھی اور چرخی پر رسی لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب ہی چمڑے کا ایک ڈول رکھا ہوا تھا۔ دیکھ کر تقویت ہوئی، یقیناً آس پاس کوئی بستی موجود ہے۔ رات کی تاریکی میں جب روشنیاں ہوں گی تو بستی نظر آ جائے گی، لیکن مجھے کسی بستی سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ دل میں کچھ خیالات جاگے۔ کنویں کے نزدیک پہنچا اور جھک کر کنویں میں جھانکنے لگا۔ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا، لیکن رسی کا ڈھیر بتاتا تھا کہ کنواں کافی گہرا ہے۔ بہرطور ڈول میں پانی ڈالا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی نکال لیا۔ سامنے ہی ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں نمازیوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مٹی کے لوٹے قطار سے رکھے ہوئے تھے، بس جی میں سما گئی۔ بہت سا پانی نکالا اور اس جگہ کو بھر دیا۔ لوٹے دھو کر قرینے سے رکھے
اور اس کے بعد صحن مسجد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جھاڑو موجود نہیں تھی۔ بڑے بڑے تنکے سمیٹے اور انہیں اپنی قمیض کے دامن سے ایک دھجی پھاڑ کر باندھا، پھر صحن مسجد سے سوکھے ہوئے پتے صاف کرنے میں مصروف ہو گیا، اور اس کام میں سورج بالکل چھپ گیا۔ مسجد کا فرش صاف ہو چکا تھا، پتے سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیے تھے۔ کچھ ایسا سکون ملا اس کام میں کہ ذہن بھی بڑھ گیا اور دل بھی مسرور رہا۔ پھر اچانک ہی مسجد کی چھت کی بلندیوں پر سے اللہ اکبر کی صدا ابھری، اور پہلی ہی آواز پر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے کسی کو مسجد کی جانب آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ویسے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اگر مؤذن مسجد ہی کے کسی حصے میں رہتا ہوگا تو کم از کم مجھے اس کی آہٹیں تو سنائی دینی چاہیے تھیں۔ اذان کہی گئی، لیکن اس کے بعد بھی میں بہت دیر تک مؤذن کے بلندی سے اترنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مؤذن کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دی۔ تب میں خود ہی اس جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں وضو کیا جا سکتا تھا۔ وضو کیا اور ابھی وضو سے فراغت ہوئی ہی تھی کہ مجھے انسانوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر میں نے نمازیوں کے چبوترے پر چڑھ کر آتے ہوئے دیکھا اور اطمینان ہو گیا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ میرے لیے مناسب فرض تھا۔ صفیں درست ہونے لگی، لوگ بیٹھ گئے، وہ آپس میں مدھم گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ نماز کے بعد کسی سے قریب کی بستی کے بارے میں پوچھوں گا، اور اگر بستی زیادہ دور نہیں ہوئی تو وہیں چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد نماز شروع ہو گئی اور امام صاحب منبر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صفیں بند گئیں اور نماز شروع ہو گئی۔ نماز سے فراغت ہوئی اور نمازی واپس جانے لگے۔ میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگا جس سے بستی کے بارے میں معلوم کروں۔ اسی وقت عقب سے آواز ابھری، مسعود میاں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہاں کون رہتا ہے جو میرا شناسا ہو؟ سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی شخصیت مجھے مخاطب کر رہی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے قریب بلایا اور میں آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ انہیں متوجہ نہ کرو، بزرگ نے کہا۔ میں نے کہنا چاہا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ ہاں ہاں علم ہے، لیکن آبادی بہت دور ہے۔ جی؟ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے زبان سے پوری بات بھی نہیں ادا کی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے۔ نمازیوں کو چلا جانے دو، پھر بات کریں گے۔ آؤ ادھر آ جاؤ۔ اس ہستی نے اشارہ کیا اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مجھے مسجد کے مشرقی گوشے میں لے آئے۔ یہاں پتھر کی ایک صاف ستھری چوکی نظر آئی۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں پتھر کی سل پر بیٹھ گیا۔ بزرگ میرے سامنے بیٹھ گئے، پھر بولے، میرا نام جلال حسین ہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں جانتے ہیں، مگر میں پہلے آپ سے نہیں ملا۔ بہت سے لوگوں سے نہیں ملتے، پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میاں، یہ بات ہمارے سینے میں رہنے دو۔ بہتر ہے، میں نے ادب سے کہا۔ نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے۔ میں نے دیکھتا رہا، پھر اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے کہا، آپ نے فرمایا تھا کہ آبادی بہت دور ہے۔ انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس ہے، مگر یہ نمازی، یہ دوسرے بندہ خدا ہیں۔ چلو کھانا کھا لو۔ کھانا آ گیا۔ جلال حسین نے تو آدمیوں کو دیکھ کر کہا، ہاتھوں میں سینیاں اٹھائے قریب آ گئے تھے۔ ایک نے کپڑے کا دسترخوان بچھایا، دوسرے نے سینی اس پر رکھ دی۔ پانی کا کٹورا اور سراہی بھی قریب رکھ دی گئی۔ سینی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس بھاپ کے ساتھ چاولوں کی خوشبو شامل تھی۔ موتی کی طرح بکھرے چاولوں کا انتہائی خوشبودار پلاؤ تھا۔ جلال حسین نے کہا، چلو میاں بسم اللہ کرو، اول طعام بعد اس کلام۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جلال حسین بھی میرے ساتھ اسی سینی میں شریک ہو گئے۔ کھانے کی لذت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تاہم اعتدال سے کام لیا۔ ہاتھ روکا تو جلال صاحب مزید کھانے پر اصرار کرنے لگے۔ مکمل شکم سیری بے شک غیر مناسب ہے، لیکن تم بہت بھوکے ہو، کھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کھانے سے فراغت ہو گئی۔ جلال حسین نے کہا، نماز عشاء سے فراغت ہو جائیں، اس کے بعد نشست رہے گی۔ آپ یہی قیام فرماتے ہیں؟ ہاں۔ اذان آپ نے کہی تھی؟ نہیں، امیر احمد نے۔ وہ بھی یہیں رہتے ہیں؟ ہاں۔ جب میں آیا تھا تب میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نہ دیکھا ہوگا۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کیوں نہیں؟ جلال حسین مسکرائے، پھر بولے، تم خانہ خدا کی خدمت میں مصروف تھے، ہم نے مداخلت نہیں کی۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کر لو، ہم کچھ ضروری امور نپٹا لیں۔ وہ اٹھ گئے۔ بہتر ہے، میں نے کہا، اور جلال حسین وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دور تک نظر آتے رہے، پھر مٹی کے ایک ڈھیر کے پیچھے روپوش ہو گئے۔ میں مسجد سے دور نکل آیا۔ تاریکی، حشرات الارض اور سرسراہٹیں، کبھی کبھی پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ، بڑا پراسرار ماحول تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ جلال حسین کی شخصیت اور ان کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے۔ یہ دوسرے بندہ خدا ہیں،
انسانوں کی بستی یہاں سے 60-70 کوس دور ہے۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، یقیناً جنات تھے۔ بدن میں پھریری دوڑنے لگی، ایک سرد احساس پورے وجود میں دوڑ گیا۔ کیا جلال الدین بھی جن ہیں؟ یہی لگتا تھا۔ مہربان تھے اور محبت سے پیش آ رہے تھے۔ چہل قدمی ہی کر رہا تھا کہ عشاء کی اذان سنائی دی اور واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ عشاء کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پورا صحن بھر گیا تھا۔ بالآخر نماز سے فراغت ہوئی، اسی سرخ سل پر جا بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد جلال حسین وہاں پہنچ گئے۔ میاں، کسی شے کی حاجت تو نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے، کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ اول، اپنی شناخت سے گریز کرو، وضاحت کا طلبگار ہوں۔ اب تمہیں اس کمبل کی ضرورت نہیں ہے، رہنمائی کرنے والی ذات الہی ہے۔ اللہ کا کلام سینے میں ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے، اس کی رہنمائی طلب کرو۔ یہ کھیل شناخت بنے گا تو خود نمائی کے زمرے میں آ جاؤ گے، اسے خود سے دور کرو تو اعتماد پیدا ہوگا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، دل میں وسوسہ نہ لاؤ، اعتماد سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوتی۔ درست فرمایا۔ یہ 4 روپے رکھ لو، ضروریات پوری کریں گے، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جلال حسین نے 4 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ رزق حلال ہوگا، عطیہ ہے، اس وقت تک ملے گا جب تک ضرورت ہوگی۔ بسم اللہ۔ جمال گھڑی چلے جاؤ، ادھر سے بلاوا ہے، راستے کی نشاندہی کریں؟ ہاں، بس سیدھے چلے جانا، مگر صبح سفر کا آغاز کرنا۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ اچھا، اب ہم بھی چلتے ہیں، فی امان اللہ، جلال الدین نے کہا اور سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں بہت دیر تک پتھر کی سل پر پالتی مارے بیٹھا رہا، جلال حسین کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ بہت فرحت بخش ہوا چل رہی تھی، وہیں لیٹ گیا اور تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا رہا۔ دل کی وادیوں میں بہت سے پھول کھلنے لگے، یادیں ذہن میں سرسرانے لگیں، کچھ لوگ یاد آئے اور سسکی بن گئے۔ ان یادوں پر پابندی تھی، وقت جب تک خود آواز نہ دے۔ نیند مہربان ہو گئی، رات کے آخری حصے میں خنکی ہو گئی تھی۔ کئی بار آنکھ کھلی، نیم خوابی کی شکل میں ان تہجد گزاروں کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھے، پھر سو گیا۔ فجر کے وقت آنکھ کھل گئی، اذان کے آخری بول سنائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت صحن میں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے وضو کیا، انتظار کرتا رہا مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، نماز سے فراغت پائی اور رخ پتھر کی سل کی طرف کیا۔ وہاں سینی رکھی ہوئی تھی، اس میں 2 پراٹھے، آلو کی ترکاری اور چائے کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور میرا کمبل موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پہلے یہ کمبل میری نادانی سے چھینا گیا تھا اور اب واپس لے لیا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہدایات بھی دی گئی تھیں۔ میں نے ناشتے پر توجہ دی، تمام ناشتہ صاف کیا، اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ وہاں سے سیدھے اختیار کی اور چل پڑا۔ 3 دن اور رات کے کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ایک آبادی نظر آئی، اس وقت بھی صبح کے کوئی 5 بجے تھے۔ میں رات کو ہی ادھر چل پڑا تھا اور جب رات کی سیاہیاں ختم ہوئی تو مجھے درخت، کھیت اور ان سے پرے ٹمٹماتے چراغ نظر آئے تھے جن سے آبادی کے قریب آنے کا احساس ہوا تھا۔ آبادی کے پہلے درخت کے پاس رک گیا، کچھ فاصلے پر ایک ٹنڈ منڈ درخت پر کئی گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پر پھڑپڑائے اور پھر ان میں سے ایک گدھ بھیانک آواز کے ساتھ پھڑپڑاتا ہوا اڑ گیا، جیسے کسی کو اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دینے گیا ہو۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، چنانچہ درخت کے تنے کی آڑ میں نے ایک صاف جگہ تلاش کر کے فجر کی نماز پڑھی اور درود شریف کا وظیفہ کرنے لگا۔ جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو اپنے دائیں بائیں بہت سے مردہ خوروں کو منتظر بیٹھے دیکھا۔ غالباً میرے بدن کے سکوت سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ خوفزدہ ہو کر اپنے پتلے پتلے پیروں سے اچھل اچھل کر پیچھے ہٹنے لگے اور پھر مایوس ہو کر فضا میں بلند ہو گئے۔ یہ مردہ خور بعض اوقات زندہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیا کرتے ہیں، چنانچہ یہاں سے آگے بڑھ جانا ضروری تھا۔ ذرا بستی پہنچ کر یہ معلوم کیا جائے کہ یہی بستی جمال گھڑی ہے۔ ایک سمت اختیار کر کے چل پڑا۔ دفعتاً کچھ فاصلے پر مجھے ایک انسانی جسم نظر آیا جو پشت کیے ایک جھاڑی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس سمت قدم بڑھا دیے، اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا، ہو سکتا ہے یہی میری رہنمائی کر دے۔ کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو بیٹھی ہوئی شخصیت اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تب میں نے اسے دیکھا، ایک بھیانک صورت عورت تھی جس کی عمر 45 کے قریب ہوگی۔ لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، رنگ بھی مٹیالہ تھا اور اس پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جسم پر لباس بھی نہ ہونے کے برابر تھا، ضرورت سے زیادہ لمبے بال تھے
جب اس نے میری سمت نگاہیں اٹھائیں تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ بہت خوفناک شکل تھی، ساتھ ہی اس نے بھیانک چیخ ماری اور ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ میں ششدر کھڑا رہ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی کچھ فاصلے پر باجرے کے کھیتوں میں جا گھسی۔ چند لمحات اپنی جگہ ساکت رہا، پھر بے اختیاری طور پر اس سمت نگاہ اٹھ گئی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے بری طرح چونک پڑا۔ ایک انسانی جسم وہاں بھی موجود تھا اور زمین پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور خوف سے اچھل پڑا۔ 9 یا 10 سالہ بچے کا جسم تھا جس کا پھٹا ہوا لباس اس سے چند قدم کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا سینہ چاک تھا اور جسم کی آلائش قرب و جوار میں بکھری ہوئی تھی۔ جگہ جگہ زمین پر خون نظر آ رہا تھا۔ گردن مڑ کر دوسری سمت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے سینے کی جو کیفیت نظر آئی اسے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں زندگی ہو سکتی ہے۔ میں بچے کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی مڑی ہوئی گردن سیدھی کی۔ معصوم شکل کا بچہ تھا جسے اس وحشی عورت نے اپنی درندگی کا شکار بنایا تھا۔ لیکن کیوں؟ اتنے معصوم سے بچے سے بدبخت کو کیا دشمنی تھی؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، لیکن فرض تھا کہ بستی والوں کو فوراً ہی اس حادثے کی خبر کر دوں۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ ابھی چند لمحات میں مردہ خور آ جائیں گے اور اس کی لاش کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لاش کی بکھری ہوئی آلائش کو جمع کرنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہ بنی کہ بستی کی جانب دوڑوں۔ سو میں دوڑنے لگا۔ زیادہ فاصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ پریشان حال انسان نظر آئے۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے زور زور سے انہیں پکارا، سنو بھائیوں، ادھر آؤ، میری بات سنو سنو۔ اور وہ جلدی سے میرے قریب آ گئے۔ وہاں اس طرف جھاڑیوں میں ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کا جسم ادھیڑ دیا گیا ہے۔ کیا؟ ان میں سے ایک شخص نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا اور شاید اسے غش آ گیا۔ اس نے لاٹھی زمین پر ٹکا کر اپنا سر اس سے لگا دیا۔ دوسرے نے اس کا بازو تھام کر مجھ سے پوچھا، کدھر؟ کہاں؟ آؤ میں تمہیں اس سمت لے چلوں۔ جنک رام، خود کو سنبھال بھائی، آؤ ذرا ہمت کریں۔ جس شخص کو جنک رام کے نام سے پکارا گیا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہی ہوا، وہی ہو گیا جس کا اندیشہ تھا۔ میرا بھائی تو بے موت مر جائے گا۔ اجڑ گیا یہ گھر، اجڑ گیا، برباد ہو گیا۔ ہائے کیسے دیکھوں گا میں اپنے بھتیجے کی لاش۔ ہمت کر جنک رام، آؤ چلو تو صحیح۔ دوسرے آدمی نے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، چلو بھیا ذرا بتاؤ وہ جگہ کہاں ہے؟ یہاں مردہ خور گدھ بھی ہیں، میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، کہیں مردہ خور بچے کی لاش کو خراب نہ کریں، ویسی بھی لاش بہت خراب ہو چکی ہے۔ میں نے کہا اور واپس دوڑ لگا دی۔ وہ دونوں بھی ہانپتے کانپتے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میرا خیال درست تھا، گدھ بلندی پر منڈلانے لگے تھے۔ میں نے ایک سوکھی ٹہنی اٹھائی اور لاش کے پاس جا کھڑا ہوا۔ منڈلاتے مردہ خوروں کو میں نے منہ سے آوازیں نکال کر ڈرا دیا اور ہوا میں لکڑی لہرانے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ دونوں بھائی بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ جنک رام نے بچے کو دیکھا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دوسرا اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہمت کر جنک رام، تو سوچ رگھبیر بھیا کا کیا حال ہوگا، بھابھی کیسے جیے گی، بڑی مصیبت آ پڑی ہے تو۔ ارے لٹ گئے ہم تو ہیرا بھیا، ارے جیون برباد ہو گیا ہمارا، میرا پرکاشی، میرا پرکاش۔ جنک رام روتا ہوا لاش سے لپٹ گیا۔ تمہارا نام ہیرا ہے؟ میں نے دوسرے آدمی سے کہا۔ ہاں بھیا، ہیرا لال۔ ہیرا لال، لاش کو یہاں سے اٹھانے کا بندوبست کرو، تم بستی جا کر دوسرے لوگوں کو خبر کر دو۔ جاتا ہوں بھیا جی، بڑی بپتا پڑی ہے جمال گھڑی پر، تم یہاں رکے رہو بھیا جی، ذرا سنبھالنا جنک رام کو۔ ہیرا نے کہا، تم جاؤ، میں نے کہا اور ہیرا لال جنک رام سے بولا، جنک رام خود کو سنبھال، ابھی تو تجھے بھابھی کو سنبھالنا ہے۔ میں بستی جا رہا ہوں، سنبھال جنک رام خود کو۔ جا بھیا، جنک رام نے روتے ہوئے کہا اور ہیرا اس کا شانہ تھپ ٹپاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جنک رام، خود کو سنبھالو، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ بھتیجا ہے ہمارا، اکلوتا تھا اپنے ماتا پتا کا، لاڈلا تھا ہمارا، بڑا انیائے ہو گیا بھیا، بڑا انیائے ہو گیا۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ بھگوان جانے، رات کو کھیلنے نکل گیا تھا بچوں کے ساتھ، رات گئے تک واپس نہ آیا تو سب پریشان ہو گئے، سب کے سب ڈھونڈتے پھرے ہیں رات بھر، ساری رات تلاش کیا ہے بھیا، ملی تو اس کی لاش۔ تمہارے خیال میں اسے کس نے مارا ہے؟ نامعلوم بھیا، کوئی ڈائن لگی ہے، اے دیکھو اس کا بھی کلیجہ نکال کر کھا گئی ہے۔ ڈائن؟ میرا سانس رکنے لگا۔ تم خود دیکھ لو بھیا، پہلے بھی 4 کا یہی حال ہوا ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ میں نے پریشان نظروں سے ان کھیتوں کی طرف دیکھا جہاں وہ خوفناک عورت جا گھسی تھی۔
کیا وہ ڈائن تھی، بچوں کا کلیجہ نکال کر کھا جانے والی؟ تم جمال گھڑی کے نہ ہو بھیا؟ نہیں، میں تو مسافر ہوں۔ تبھی تو جمال گھڑی میں کوئی ڈائن گھس آئی ہے بھیا، 4 بچوں کو مار چکی ہے جان سے۔ خدا کی پناہ۔ تمہیں ایک بات بتاؤں جنک رام؟ بتاؤ بھیا، اس نے انگوچھے سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ میں صبح ہونے سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوا تھا، بستی کے بارے میں کسی سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جنک رام کو پوری کہانی سنائی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کون سے کھیتوں میں؟ اس نے اپنی لاٹھی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا اور میں نے کھیتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ جنک رام لاٹھی ہلاتا، جوش کے عالم میں چیختا کھیتوں کی طرف دوڑ پڑا۔ میری نظریں اسی طرف لگی ہوئی تھیں۔ جنک رام کھیتوں میں گھس گیا تھا، پھر اس کی دہاڑ سنائی دی۔ رک جا تو سسری، بھاگ کہاں رہی ہے؟ ارے رک جا تیرا ستیہ ناس۔ پھر میں نے خوفناک لمبی عورت کو لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا۔ جنک رام لاٹھی پکڑے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پھر اس نے لاٹھی گھما کر پوری قوت سے عورت پر پھینک ماری۔ عورت بال بال بچی تھی۔ جنک رام جوش غضب سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ عورت اگر اس کے ہاتھ آ جاتی تو وہ یقیناً اسے ریزہ ریزہ کر دیتا۔ جنک رام اس کے پیچھے بھاگتا ہوا دور نکل گیا تھا، اتنا دور کہ اب مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ البتہ بستی کی طرف سے بے شمار لوگ دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ ہیرا لال سب سے آگے آگے تھا۔ کچھ دیر کے بعد بستی والے قریب آ گئے اور کوہرام مچ گیا۔ مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک آدمی جس کی حالت بہت خراب تھی آگے بڑھا۔ لوگ اسے پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بچے کی لاش دیکھی اور غش کھا کر گر پڑا۔ جنک رام کہاں گیا؟ ہیرا لال نے مجھ سے پوچھا، مگر جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جنک رام جوش سے لاٹھی گھماتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ پتہ چل گیا، آج سب کچھ معلوم ہو گیا۔ بھیا سوگند، آج ساری باتیں پتہ چل گئی۔ ارے کہاں ہے وہ سسرا تلسیا؟ کہاں چھپا ہے رے؟ سامنے آ۔ تلسیا نے کیا کر دیا جنک رام؟ کسی نے پوچھا۔ ڈائن پتہ چل گئی ہے رمبھا چاچا، ڈائن پتہ چل گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بہت سی آوازیں ابھری۔ بھاگ بھری، ارے وہی سسری بھاگ بھری، خون سے رنگی ہوئی تھی کمینی، ارے آنکھوں سے دیکھ لیا اپنی۔ بھاگ بھری؟ باولی بھاگ بھری؟ بنی ہوئی باولی ہے بھیا، آج دیکھ لیا آنکھوں سے۔ ارے جائے گی کہاں؟ کئی دیے بجھا دیے ہیں اس نے۔ پوت کہاں چھپا ہوا ہے اس کا؟ ارے دیکھ لے اپنی میاں کی کرتوت۔ جنک رام کا سانس پھول رہا تھا، پھر اس نے لاش کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے شخص کو دیکھا اور ایک بار پھر دہاڑے مارنے لگا۔ ارے بھیا، ہمارا چراغ بھاگ بھری نے بجھایا ہے، وہی ڈائن ہے بڑے بھیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح جنک رام۔ سب ڈھونڈ رہے تھے پرکاش کو، مسافر نے خبر دی، ہم نے لاش دیکھی ہے۔ ہیرا خبر کرنے گیا، مسافر دوسری بستی کا ہے، اس نے بتایا کہ اس نے ڈائن کو کلیجہ چباتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کھیتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ارے ہم دوڑے کھیتوں میں، وہاں چھپی ملی بھاگ بھری، ہمیں دیکھ کر نکل بھاگی، خون میں رنگی ہوئی تھی سسری، نکل گئی، مگر جائے گی کہاں؟ ارے نہ جانے دیں گے سسری کو۔ سب سکتے کے عالم میں سن رہے تھے، میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ مگر کچھ تھا، ضرور کچھ تھا، مجھے یہاں بھیجا گیا تھا، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا، صورت واقعی خوفناک تھی، میں نے خود اس کے چہرے پر خون کے دھبے دیکھے تھے، مگر وہ ڈائن تھی اور پہلے بھی یہ بھیانک عمل کر چکی تھی۔ بچپن میں جو باتیں کہانیوں کی شکل میں سنی تھیں، سبھی تو سامنے آتی جا رہی تھیں، نہ جانے مستقبل اور کیا کیا دکھائے گا۔ جنک رام رو رو کر ساری رام کہانی سنا رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بار پھر میں نے اس مظلوم بچے کی لاش کو بغور دیکھا۔ اب صحیح اندازہ ہو رہا تھا، لوگوں کا کہنا درست تھا، اس کا اوپری جسم برہنہ تھا اور سینے کے مقام ہی سے کھلا ہوا تھا، دوسری آلائش بکھری ہوئی تھی، کلیجہ موجود نہیں تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، پر وہ گئی کہاں جنک رام؟ ارے بھیا کیا بتائیں، مسافر نے کہا کھیتوں میں چھپی ہوئی ہے سسری، ہم لٹھیا لے کر لپکے تو ہمیں دیکھ کر نکل بھاگی، اور بھیا کیا تیز دوڑی، مسافر سے پوچھ لو، پیروں میں پنکھے بندھے ہوئے تھے، ذرا سوچو ڈائن نہ ہوتی تو اتنی تیز بھاگتی، ہم تو پیچھا ہی نہ کر پائے، اور وہ یہ جا وہ جا کیسی بڑھیا بنی پھرتی تھی۔ ہرے رام، ہمارے بھیا کے پوت کو کھا گئی، ارے اب کچھ کرو، بھیا کو اٹھا کر لے چلو، دیکھو تو صحیح کہیں دل کی دھڑکن بند تو نہ ہو گئی۔ ارے بھیا، ہمارے بڑے بھیا، ارے رگبیر بھیا۔ ہاں چلو رے، چادر بچھاؤ، پرکاش کو اس میں ڈالو، اب تو وہ اس سنسار سے ہی چلا گیا، ساری باتیں کر لو، پرنت جسے جانا تھا وہ تو جا چکا۔ بہت سے لوگ مل کر لاش کے آلائش سمیٹنے لگے اور اس کے بعد بچے کے جسم کو اٹھا کر چادر پر لٹکا دیا گیا
اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اشلوک پڑھ رہے تھے۔ چند لوگوں نے رگھبیر رام کو سنبھال کر ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر یہ سارا قافلہ آبادی کی جانب چل پڑا تھا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن بہت ہی کم باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ جمال گھڑی کا نام لیا جا چکا تھا، اس لیے اب اس میں بھی شبہ نہیں تھا کہ جس بستی کی جانب میں جا رہا ہوں وہ جمال گھڑی ہی ہے، جہاں جانے کی مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہی کام میرے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ تمام باتیں ذہن سے محفوظ تھیں جو بتائی گئی تھیں۔ مجھ سے خود پر اعتماد کرنے کو کہا گیا تھا اور وہ عطیہ واپس لے لیا گیا تھا جو میرے لیے بڑی تقویت کا باعث تھا، لیکن دل کو ایک اعتماد تھا، وہ یہ کہ میری امداد سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ میں کون سا عالم تھا کہ ہر مرض کی دوا میرے پاس ہوتی؟ بس یہ تو ایک امتحانی منزل تھی جس سے بازو پکڑ کر گزارا جا رہا تھا۔ دل میں یہی دعا تھی کہ اللہ مجھے اس منزل تک پہنچا دے جو میرے لیے متعین کی گئی ہے۔ بڑی ہمت اور بڑے صبر سے اپنے فرائض کی بجا آوری کر رہا تھا اور کہیں بھی سرکشی ذہن میں نہیں ابھری تھی۔ اپنے یاد آتے تو زبان کو دانتوں میں دبا لیتا، اپنے جسم کو نوچنے لگتا کہ یادیں پیچھا چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ناگواری کی منزل میں پہنچ جائے اور ایک بار پھر مصائب کا شکار ہو جاؤں۔ اپنے طور پر جس حد تک ممکن ہو رہا تھا ان ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔